اچھا، جو ساری دنیا کو گمراہ کرتا ہو اور گناہوں پر ابھار رہا ہو، ہز اونلی مشن از ٹو ڈسٹروائے پیپل، اور وہی کوئی ایسی بات بتا دے کہ اس وقت یا اس وقت مجھ سے زیادہ بچ کر رہنا ورنہ میں تمہیں تباہ کر دوں گا، تو اس سے بچنے میں کچھ آسانی نہیں ہو جائے گی؟ سو لسن، کہ شیطان جس کا کام ہی لوگوں کو گناہوں پر چلانا اور تباہ و برباد کرنا ہے، وہ خود اس واقعے میں، اس سٹوری میں ایسے 3 وقت بتا رہا ہے کہ اس وقت میں مجھ سے ذرا بچ کر رہنا۔ واو، ہیئر کمز دا ہول سٹوری۔ ہوا کچھ یوں کہ ابلیس یعنی شیطان ایک دن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی جینا والی صلاۃ والسلام سے ملا اور کہنے لگا، اے موسیٰ، اللہ پاک نے آپ کو اپنی رسالت عطا کی ہے اور ہم کلامی سے نوازا ہے، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، مجھ سے گناہ سرزد ہوئے، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے رب کے ہاں میری سفارش کر دیجئے کہ وہ میری توبہ قبول کر لے۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ صلاۃ والسلام نے اللہ پاک سے کلام کرنے پہاڑ پر تشریف لے گئے تو عرض کی کہ اے میرے رب العالمین، ابلیس چاہتا ہے کہ تو اس کی توبہ قبول فرما لے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، تمہاری عرض قبول ہو گئی، اس سے کہو کہ آدم کی قبر کو سجدہ کرے تاکہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے۔ حضرت موسیٰ نے ابلیس کو جب اللہ کا حکم پہنچایا تو ابلیس غصے سے بڑک اٹھا اور تکبر کرتے ہوئے کہنے لگا کہ جب میں نے ان کی زندگی میں انہیں سجدہ نہیں کیا تو ان کے وصال کے بعد کیسے کر سکتا ہوں؟ پھر کہنے لگا، اے موسیٰ، چونکہ آپ نے اپنے رب کے یہاں میری سفارش کی ہے اس لیے میرے ذمے آپ کا حق ہے، آپ مجھے 3 موقعوں پر ضرور یاد رکھنا، میں ان موقعوں پر آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ نمبر 1، غصے کے وقت، کیونکہ میری روح آپ کے دل میں اور میری آنکھ آپ کی آنکھ میں ہے اور میں آپ کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہوں، لہٰذا غصے کے وقت مجھے نہ بھولنا۔ انسان جب غصے میں آتا ہے تو میں اس کی ناک میں پھونک دیتا ہوں، پھر اسے خبر نہیں رہتی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ پھر اس نے بتایا، کفار سے مقابلے کے وقت مجھے یاد رکھنا، یہ دوسرا موقع ہے، کیونکہ مقابلے کے وقت میں ابن آدم کے پاس آ کر اس کے بال بچوں اور گھر والوں کی یاد دلاتا ہوں، حتیٰ کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ تیسرا اس نے بتایا موقع کہ نامحرم عورت کے پاس بیٹھتے وقت، کیونکہ میں آپ کی طرف سے اس کا اور اس کی طرف سے آپ کا قاصد یعنی میسنجر ہوں گا، اور میں آپ دونوں کو بہکاتا رہوں گا حتیٰ کہ اس کے سبب آپ کو اور آپ کے سبب اس کو فتنے میں مبتلا کر دوں گا۔ شیطان کی ان باتوں سے ہمیں 3 چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ ویسے تو ہمیں ہر وقت شیطان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، مگر غصے، کفر سے مقابلے اور نامحرم عورت سے بچنے کے لیے خاص طور پر ان وقتوں میں ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں شیطان کے شر سے ہمیشہ محفوظ فرمائے، کیونکہ بھائیوں، یہ توفیق بھی ہمارا رب کریم ہمیں دیتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔